بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تجوید کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج پھر حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قواعد، میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی پڑھیں گے۔ میم ساکن یعنی وہ میم جس پر سکون ہو یعنی جزم ہو۔ اس میم کے 3 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے ادغام شفوی، دوسرا قاعدہ ہے اخفاء شفوی، تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ آپ جس قدر زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، کمنٹس کریں گے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں گے، اتنا ہی زیادہ یوٹیوب ان ویڈیوز کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے گا، وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے، ہمارے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میم ساکن کا پہلا قاعدہ۔ میم ساکن کا پہلا قاعدہ ہے ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کریں گے۔ میم ساکن کے بعد میم ہوگی تو میم ساکن کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہم قرآن پاک سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آسانی سے ذہن نشین ہو جائے گا۔ شہداءکم من یأتینکم منی ہم من اطعمہم من آمنہم من ورائہم محیط عنکم من بعد انہم ملاقو اسقیناکم ماء لہم مشوا آذانہم من الصواعق۔ اخفاء شفوی کی تعریف۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پہلا قاعدہ تھا ادغام شفوی، اس قاعدے میں یہ تھا کہ میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہم آپ کے سامنے قرآن پاک سے اس کی چند مثالیں رکھ رہے ہیں جس سے آپ کو اس قاعدے کو سمجھنے میں اور ذہن نشین کرنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے ترمیہم بحجارۃ ربہم بہم ربہم بذنبہم صبحہم بکرۃ جزاہم بما صبروا یعلم بأن اللہ وزوجناہم بحور علیہم بعلم انذرہم بطشتنا۔ میم ساکن کا تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی۔
اظہار شفوی کی تعریف: میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے کے دو قاعدے تھے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی۔ ان دونوں کے قواعد یہ تھے کہ میم ساکن کے بعد حرف میم یا با آ جائے تو غنہ ہوگا۔ اظہار شفوی اس کے بالکل الٹ ہے، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو غنہ نہیں کریں گے۔ ہم آپ کے سامنے قرآن کریم سے مثالیں پیش کر رہے ہیں جس سے آپ کو اس کو پریکٹیکلی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، اس کی مثالیں یہ ہیں: لہم اجر، لہم رسول اللہ، واہجرہم حجرا جمیلا، انہم ہم المفسدون، جمعناکم والاولین، ہم لأماناتہم وعہدہم راعون، ہم لأماناتہم وعہدہم راعون، علیہم ظلالہا، ربہم جنات النعیم، یزدہم دعائی ومہلہم قلیلا، اَأَنتُمْ أَشَدُّ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دیگر احباب تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں، آپ کے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی میم ساکن کے تینوں قواعد، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی مکمل ہوئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کس ملک اور کس شہر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔